یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ شہید تھا آپ بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا عزم کیا جاتا تھا کہ ہم یہاں انشاءاللہ سے بات کریں گے. یہ دیکھیں بڑی تعداد میں. السلام علیکم. پچھلے چند دنوں سے اسلام آباد میں شہید کی جانے والی مسجد کی ویڈیوز بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں. ہوتا یہ کہ 9 اور 10 اگست کی درمیانی رات کو مری روڈ کے گرین بیلٹ پر ایک مسجد جس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی منسلک ہوتا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے اور راتوں رات اس کا ملبہ غائب کر کے اس کے اوپر پودے لگا دیے جاتے ہیں. صبح کے وقت جب مقامی لوگوں اور علماء نے دیکھا تو ان کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑ پڑی اور انہوں نے پودے وہاں کے اکھاڑ دیے اور احتجاج کے ذریعے CDA سے یہ مطالبہ کیا کہ مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. اب اس کی شہید کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ غیر قانونی سے تعمیر کی گئی تھی اور انکشاف یہ کیا جا رہا ہے کہ مزید مساجد بھی شہید کی جا سکتی ہیں. خیر، حکومت کے سیکشن پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے قوم کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہوں گی. 2025 کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 255 ملین جن میں سے 240 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں اور اگر مساجد کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ مسجدیں ہیں جن میں نامور مساجد میں جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن کراچی، فیصل مسجد اور بادشاہی مسجد ہے. جامعہ مسجد کراچی، خیر اس پر بات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بھی زیر تعمیر ہے، لیکن یہ 8 لاکھ لوگوں کے نماز ادا کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. فیصل مسجد میں ایک وقت میں 3 لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں تو اسلام آباد والے کہاں ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں؟ بادشاہی مسجد لاہور میں ایک وقت میں 1 لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں تو لاہور والے جواب دیں نا، کون نماز پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا. اور پھر اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ جب انہی جگہوں پر لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں تو ان کی خواتین مغربی لباس میں اور ننگے سر پھر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے برعکس جب مغربی خواتین جگہوں کی سیر کے لیے آتی ہیں تو وہ ہمارے قومی لباس میں آتی ہیں. تو در حقیقت مسجدوں کی توہین و تذلیل کون کر رہا ہے؟ مسلمانوں جواب دو. پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہونے کے باوجود پھر نئی سے نئی تعمیر کی جا رہی ہیں. کیوں کی جا رہی ہیں یہ؟ مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو ایسا ہونا کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مساجد کم پڑ گئی ہیں، لیکن نہیں. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. پہلی تھا فرقہ واریت جس نے ایک گلی میں 2 مسجدیں تعمیر کروانے پر مجبور کر دیا کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز ہی ادا نہیں کرتے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوتی. اور دوسری بڑی وجہ ہے اصال ثواب. لوگ اس لیے بھی مسجدیں تعمیر کرواتے ہیں کہ جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا. تو بھائی اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک نمازیں ہی نہیں ہوں گے. امام مسجد 2 بار اذانیں دیتا ہے تب بھی کوئی نماز کے لیے نہیں آتا، اور وہ لوگ جو مسجدیں بنواتے ہیں وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے. ہمارے برے صغیر کے لاکھوں لوگ اس وجہ سے بھی نماز نہیں پڑھتے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت، اس کے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں. اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ اگر واقعی اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مسجدیں کیوں بنواتے ہو؟ یہاں جب کہ مسجد شہید کر جاتی ہے تو پھر اس کے لیے احتجاج کرنے کیوں نکلتے ہو؟ دیکھیں یہ بات واقعی سچ ہے کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ فرشتوں کی عبادت کا محتاج ہے، بلکہ اللہ نے جو نماز ہے اس کو ایک سورس بنایا ہے کہ جس کے ذریعے اس کا بندہ اس کے ساتھ رابطے میں آ سکے اور اپنے مشکلات پریشانیاں سے بتا کے اس کا قرب اور اس کی مدد پا سکے. جب ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات نہیں ہوگی نا تو پھر اس طرح کے فضول قسم کے سوال آئیں گے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری قوم معمولاً منافق ہے. پھر جس طرح کی قوم ہوگی اسی طرح کے حکمران ہوں گے نا. یہ حکمران کہاں سے نکلتے ہیں؟ اس قوم سے ہی نکلتے ہیں. یقین جانے 240 ملین مسلمان ہونے کے باوجود مساجد اتنے ویران ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی شرمناک بات ہے. میں کہتی ہوں اگر واقعی میں آپ کو مسجد کے شہید ہونے کی تڑپ محسوس ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس چیز کا عزم کر لینا چاہیے کہ ہم آج سے ہی 5 وقت کی نماز ادا کر کے مساجد کو نمازیوں سے بھر دیں گے اور اس چیز کا ثبوت دیں گے کہ انہیں گرانے کے نہیں بلکہ آباد کرنے کی ضرورت ہے. اب حکومت کے سیکشن پر بھی بات کر لیتے ہیں. جب ایسی جگہوں کے اوپر قبضے ہو رہے ہوتے ہیں یا عمارت بن رہی ہوتی ہے تو تب یہ متعلقہ ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھیں راتوں رات ایک عمارت کو گرایا جا سکتا ہے لیکن تعمیر نہیں ہوتی وہ. اب اگر اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں پیسے خرچ کر دیے گئے ہیں تو اب اس کا کوئی اور حل نکالنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں، ملیا میٹ کر دیں. میری حکومت سے گزارش ہے کہ جو مزید مسجدیں ہیں یا عمارتیں ہیں اس کو مسمار کرنے کی بجائے اس کے لیے کوئی اور ایکشن لیں.
ہمارے ملک پاکستان کو پہلے ہی بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. قرضے تلے ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اکانومی ہماری اوپر نہیں جا رہی. ہر سال لاکھوں نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے ملک چھوڑ رہے ہیں اور جو یہاں پہ ہیں وہ ٹیکس ادا کر کر کے بحال ہو گئے. میری حکومت سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس قوم پر رحم کھائیں. اب مزید ٹیکسز کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ان میں نہیں رہی. آپ مسلمانوں کے ان حالات اور حکومت کے سیکشن پر مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. اللہ حافظ.